السلام علیکم سامعین، 2 ذی-القعدہ ہے، 3 جون ہے۔ سوشل انڈیا نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ اس وقت ہم پیام جمعہ کے عنوان سے مظاہر علوم جدید سہارنپور کے تخصص فی الحدیث کے استاد مولانا محمد اسرار دامت برکاتہم کا درس قرآن پیش کر رہے ہیں۔ یہ 5ویں پارے کی ابتدائی چند آیات کی تفسیر ہے۔ بتلا دیں کہ اور بھی اہل علم ہمارے نمبر 96 27 70 90 14 پر اپنا درس قرآن، تفسیر، درس حدیث بھیج سکتے ہیں، لیکن عام طور پر انہی کا درس ہم پیش کرتے ہیں جو لوگ پڑھنے پڑھانے میں مصروف ہوں، مشغول ہوں، یا الگ سے درس قرآن دے رہے ہوں، تفسیر قرآن کر رہے ہوں۔ رہے باہری لوگ جو اس کام میں بالکل بھی نہیں لگے ہوئے ہیں، تو ان کے درس قرآن اور درس حدیث سے گریز کیا جاتا ہے، کیونکہ ان کا یہ پتہ نہیں ہوتا کہ کب وہ منقولات اور روایت سے باہر ہو جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محسنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما۔ بیان چل رہا ہے ان عورتوں کا کہ جن سے نکاح کرنا شرعاً حرام ہے۔ ایسی عورتیں کہ جن سے نکاح کرنا شرعاً حرام ہے، ایک قسم تو ہے محرمات نسبیہ کہ جن سے نسبی خونی رشتے کی وجہ سے نکاح حرام ہے، ان کو بیان فرمایا حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم وخالاتکم وبنات الاخ وبنات الاخت۔ حرام نے تمہارے لیے تمہاری مائیں، تمہاری بیٹیاں، تمہاری بہنیں، تمہاری پھوپھیاں، تمہاری خالائیں اور تمہاری بھتیجیاں اور بھانجیاں۔ یہ سب وہ خواتین ہیں، وہ عورتیں ہیں کہ جن کے حرمت نسب کی وجہ سے ان کو محرمات نسبیہ کہا جاتا ہے، اور ان سے ہمیشہ کے لیے نکاح حرام ہے، کسی صورت میں نکاح جائز اور حلال نہیں ہو سکتا۔ دوسری قسم قرآن نے بیان کی ہے محرمات رضاعیہ کی، وہ عورتیں کہ جن سے نکاح حرام ہے رضاعت یعنی دودھ کے رشتے کی وجہ سے۔ کسی عورت کا بچے نے دودھ پی لیا، ماں کے علاوہ کسی اور عورت کا دودھ پی لیا تو رضاعی ماں بن گئی، وہ رضاعی ماں بن گئی، پھر اس کی اولاد سے اس بچے کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ اس عورت کا شوہر جس کا بچے نے دودھ پیا گئے وہ اس کا رضاعی دودھ کا باپ بن گیا۔ اس عورت کے دیور جیٹھ وہ اس بچے کے تایا اور چچا بن گئے دودھ کے، تو یہ محرمات رضاعیہ۔ اور ایک تیسری قسم ہے محرمات سحریہ، سواد سے اور چھوٹی ہاں سے محرمات بالمصاہرت بھی ان کو کہتے ہیں۔ دامادی رشتے کی وجہ سے بھی کچھ عورتیں نکاح میں حرام ہو جاتی ہیں، جن سے ہمیشہ کے لیے نکاح حرام ہو جاتا ہے۔ مثلا ساس ہے تو ساس سے ہمیشہ کے لیے نکاح حرام، کسی عورت سے نکاح کر لیا تو اس عورت کی ماں یہ اس مرد کے لیے ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی، تو اس کو کہتے ہیں محرمات بالمصاہرت۔ دامادی رشتے کی وجہ سے بھی کچھ عورتیں حرام ہوتی ہیں۔ ایسے ہی اللہ رب العزت فرماتے ہیں والمحصنات من النساء، اور پھر آگے بیان فرمایا کہ کچھ عورتیں تو ایسی ہیں کہ جن سے ہمیشہ کے لیے نکاح حرام ہے، کچھ
عورتیں ایسی ہیں کہ جن سے ہمیشہ کے لیے نکاح حرام نہیں، بعض صورتوں میں نکاح حرام ہے۔ جیسے دو بہنیں، بیوی کی بہن سے نکاح کرنا حرام ہے، لیکن کب تک؟ کہ جب تک کہ یہ عورت آدمی کے نکاح میں موجود ہے۔ اگر اس کا انتقال ہو جاتا ہے تو بیوی کی بہن سے نکاح کرنا جائز، یا اس عورت کو طلاق دے دی تو عدت گزرنے کے بعد اس کی بہن سے نکاح کرنا جائز ہو گیا۔ تو دو بہنوں کو ایک ساتھ نکاح میں جمع نہیں کر سکتے۔ آج کل جہالت کا یہ عالم ہے، علم تو بہت پایا جا رہا ہے لیکن عمل نہیں ہے، اور علم بس صرف زبانوں تک ہے، کانوں تک ہے، لیکن دل تک نہیں پہنچ رہا ہے۔ اصل علم وہی ہے جو دل پر پہنچے، ینزل علی قلبک، جو تیرے دل پر اترے، دل میں جو لگے، وہ علم ہے۔ ایسے واقعات رونما ہو رہے ہیں، سننے میں آ رہے ہیں، اور مسائل پیش آتے ہیں کہ ایک خاتون آدمی کے نکاح میں ہے، اس سے چند بچے ہیں، 5-7 سال 10 سال نکاح کو ہو گئے، اس کے بعد اس کی کنواری بہن سے نکاح کر لیا، اور وہ بھی نکاح میں رہ رہی ہے، اس سے بھی بچے ہو رہے ہیں، اولاد ہو رہے ہیں۔ یہ کھلی حرام کاری، زنا کاری ہے۔ جب تک ایک بہن نکاح میں ہے تو اس کی بہن سے چاہے 1000 مرتبہ آپ کسی بھی بڑے سے بڑے عالم سے نکاح پڑھا لو، قاضی سے پڑھوا لو، وہ حلال نہیں ہوگی کسی سے پڑھو، جب تک ایک بہن موجود ہے۔ تو ایسے واقعات ہیں، مسائل آتے ہیں کہ اپنی سالی سے نکاح کر لیا۔ زنا کے تو عام ہی ہو گئے، اللہ رحم فرمائے۔ زنا سالی سے ایک عام چیز بن چکا ہے اس معاشرے میں ہمارے، تو پھر مصائب، پریشانیاں، حالات امت پر کیوں نہیں آئیں گے؟ اور یہ سب بے پردگی کی وجہ سے۔ تو والمحصنات من النساء، وہ عورتیں جن سے نکاح کرنا حرام ہے، تو ایک قسم شوہر والی عورتیں، اللہ فرماتے ہیں عورتوں میں سے شوہر والی عورتیں بھی تمہارے لیے حرام ہیں۔ یعنی جو عورت کسی کے نکاح میں موجود ہے تو اس عورت سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ ایک عورت دوسرے مرد سے نکاح نہیں کر سکتی۔ آج کل یہ الحاد کا دور ہے، دہریت کا دور ہے، تو جس طریقے سے اسلام پر کیچڑ اچھالا جا رہا ہے اور طرح طرح کے بے جا، بے ڈھنگے اور بے بنیاد اعتراضات کیے جاتے ہیں، تو ان میں سے ایک اعتراض یہ بھی ہے، اور اسے بھی لوگ موضوع بناتے ہیں، کہ جس طریقے سے مرد کے لیے چند بیویوں سے نکاح کرنا جائز ہے، تو عورت کے لیے چند مردوں سے نکاح کرنا کیوں جائز نہیں ہے؟ یہ بھی ایک سوال بنایا جاتا ہے، مسلمانوں کو بہکایا جاتا ہے، اسلام پر اعتراضات کرتے ہیں ملحد لوگ۔ تو ہمارے لیے تو آسان سا جواب یہ ہے، موٹا سا جواب، ہمارے اللہ نے حرام کیا ہے، بس ہم کچھ نہیں جانتے۔ ہمارے اللہ نے حرام کیا ہے، اور کیوں حرام کیا، کیا کیا، ہمیں اس کے پیچھے پڑنے کی ضرورت نہیں۔ اسی آیت شریفہ کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا، ان اللہ کان علیما حکیما، کہ یہ تمام احکام تمہارے سامنے پیش کر دیے گئے، اللہ جاننے والے ہیں کون ان احکام پر کتنا عمل کرے گا۔ قاضی عالم جانتا ہو نہ جانتا ہو، قاضی سے نکاح پڑھوا رہے ہیں، عالم سے نکاح پڑھوا رہے ہیں، اس کو تو آپ کچھ بھی بتا دیں، لیکن اللہ تو جانتے ہیں کہ تم کس سے نکاح کر رہے ہو، حلال عورت سے نکاح کر رہے ہو، حرام عورت سے نکاح کر رہے ہو، وہ تمہارے لیے نکاح کرنا اس عورت سے حلال ہے یا حرام ہے۔ اور آگے اللہ نے اپنی ایک صفت بیان فرمائی، حکیم، اللہ تعالیٰ حکمت والے بھی ہیں، کہ اللہ رب العزت کا ہر حکم حکمت پر مبنی ہے۔ اللہ تعالیٰ شانہ کے ہر حکم میں کوئی نہ کوئی بڑی حکمت چھپی ہوئی ہے، خواہ وہ ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ بہت سے لوگ ہیں نعوذ باللہ کہ اللہ کے احکام کی حکمتیں تلاش کرتے ہیں، جس حکموں کی حکمت معلوم نہیں ہوتی تو اس پر اعتراضات کرنے لگتے ہیں، اور نعوذ باللہ کفریہ جملے کہ یہ حکم دور حاضر کے خلاف ہے۔ یہ سب سراسر کفریہ باتیں ہیں۔ تو اللہ کا ہر حکم تو حکمت والا ہے، اللہ کا ہر حکم حکمت والا ہے، اس میں یقیناً کوئی نہ کوئی حکمت ہے، مصلحت ہے، خیر ہے، بھلائی ہے، خواہ وہ ہماری سمجھ میں آئے یا نہ۔ ہر بھلائی کا، اللہ کی ہر حکمت کا ہماری سمجھ میں آنا یہ کوئی آسان بات نہیں ہے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ اور پھر ویسے بھی آپ
عقلی اعتبار سے، تجربات اور مشاہدہ کے اعتبار سے بھی دیکھیں کہ مرد کے لیے تعدد ازواج، متعدد بیویوں کا ہونا بشرطے کہ ان کے حقوق کی ادائیگی پر قادر ہو، ہر اعتبار سے، جانی اعتبار سے، مالی اعتبار سے، تو اس کے لیے تو ایک نعمت ہے۔ لیکن اگر عورت کو متعدد شوہر رکھنے کی اجازت دی جائے گی تو اس سے کس قدر فتنے رونما ہوں گے۔ یہ عورت پر ایک طرح سے ظلم ہوگا۔ عورت کو اللہ تعالیٰ نے نازک بنایا ہے، کمزور بنایا ہے، وہ ایک شوہر کا حق ہی ادا نہیں کر پاتی بیچاری، اس کے حالات ایسے پیش آتے ہیں ہر مہینے کچھ، تو متعدد شوہر ہوں گے تو کیسے۔ اور ایک بڑی خرابی یہ ہے کہ اگر ایک عورت کو متعدد شوہروں سے اجازت دی جائے گی نکاح کرنے کی اور متعدد شوہر رکھنے کی، تو کوئی انسان پھر ثابت النسبی نہیں ہوگا، کسی سے نسبی ثابت نہیں ہوگا، پتہ ہی نہیں چلے گا کہ جو اولاد ہو رہی ہے کس مرد کی ہے۔ تو بے شمار حکمتیں اس ممانعت کی علماء نے لکھی ہے۔ اللہ کا ہر حکم حکمت والا ہے، لیکن ہمیں کچھ نہیں کہنا، ہمیں تو کوئی ہمارے سامنے اس طرح کی بات لائے۔ آج کل باطل فرقے بہت رونما ہو رہے ہیں، ہر دن ایک نیا فرقہ وجود میں آ رہا ہے، طرح طرح کی جماعتیں، چھوٹی چھوٹی جماعتیں بنتی جا رہی ہے۔ تو ہمیں تو جو بھی قرآن حدیث کا ہمیں حکم معلوم ہے تو ہم اس کے جواب میں بس صرف اتنا کہہ دیں ہمارے اللہ نے فرمایا، حدیث سے وہ حکم معلوم ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا، ہم اس سے زیادہ نہیں جانتے۔ ہمیں تو اللہ نے جو کچھ کہہ دیا اور رسول اللہ نے جو فرما دیا ہمیں وہ کرنا ہے، ہمیں کچھ دیکھنا ہی نہیں، ہمیں تو اللہ اور رسول کی اطاعت کرنی ہے۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، قرآن کہہ رہا ہے، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو۔ تو اس کی کیا حکمت ہے، کیا مصلحت ہے، اس کے پیچھے ہمیں نہیں پڑنا، ہمیں تو اللہ اور رسول کے حکم کو ماننا ہے۔ تو یہ جو اللہ نے حکم دیا کہ شوہر والی عورت سے بھی نکاح حرام ہے، ایسے بھی بہت واقعات پیش آ رہے ہیں کہ ایک عورت دوسرے کے نکاح میں ہے، ایک مرد کے نکاح میں دوسرے سے نکاح کر لیا۔ مراد آباد میں ابھی ایک واقعہ پیش آیا ہے، ایک عورت 5 بچے اور مرد کا دوست تھا کوئی، اس کے 7 بچے، لیکن گھر میں آنا جانا تھا، خوب آنا جانا۔ اب جب تعلق مرد دوست ہے شوہر کا تو بیوی سامنے چائے لے کر آتی، ناشتہ لے کر آتی، تو اسی طرح آہستہ آہستہ بات بڑھتی گئی، تعلقات بڑھ گئے۔ پھر یہ موبائل کا دور ہے، فون پر بات ہونے لگی۔ پھر کچھ دن کے بعد ایسا ہوا کہ شوہر کی عدم موجودگی میں بھی وہ مرد آنے لگا۔ پھر کچھ دن کے بعد نوبت یہاں تک پہنچی کہ وہ عورت اس مرد کے ساتھ سفر میں جانے لگی۔ پھر کچھ دن کے بعد یہ نوبت آئی کہ کئی دن تک غائب۔ اب شوہر نے جب تنبیہ کرنا چاہی، جب تنبیہ کا موقع تھا، وہ تو اس وقت تو تنبیہ نہیں کی، اس وقت تو غفلت برتی اور شریعت کے احکام کو توڑا۔ اگر شریعت کے حکم کو، اللہ اور رسول کے حکم کو اسی وقت مضبوطی سے پکڑ لیتا تو پھر یہ نوبت نہ آتی۔ تو جب شوہر نے کچھ دھمکی، مارنا پیٹنا شروع کیا تو اس نے اٹھا کر کورٹ میرج کی رسید دکھا دی کہ میرا تو نکاح ہوا۔ ایک مرد کے نکاح میں اس سے 5 بچے اور دوسرے 7 بچے والے مردوں سے نکاح کر لیا۔ وجہ کیا بنی؟ بے پردے کی، دیوس بنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیوس پر بڑی لعنت فرمائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں ارشاد فرمایا 3 آدمی جنت میں داخل نہیں ہوں گے، 3 آدمی جنت میں داخل نہیں ہوں۔ کون؟ فرمایا مدمن الخمر، شراب کا عادی۔ دوسرے الرجلۃ من النساء، وہ عورتیں جو مردوں کے ساتھ مشابہت اختیار کرتی ہیں، وہ عورتیں جو مردوں جیسا لباس پہنتی ہے، مردوں جیسی چپلیں پہنتی ہے، مردوں جیسی رفتار گفتار اختیار کرتی ہے، چال چلن۔ دیکھ لیجیے آپ، پینٹ برسر مردوں کا لباس عورتیں پہن رہی ہیں تو وہ جنت میں داخل نہیں ہوگی۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں جی میری بچی جنس کی پینٹ پہن لیتی ہے لیکن نمازی بہت ہے، تہجد گزار ہے، کچھ بھی کرتی رہے، اللہ کے نبی نے فرما دیا کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتی جو مردوں جیسا لباس پہنے، مردوں کی مشابہت اختیار کرے گی جو عورت۔ اور تیسرے فرمایا دیوس بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدمن الخمر کا مطلب بھی سمجھ میں آ گیا، عربی جانتے تھے، اور الرجلۃ من النساء بھی سمجھ میں آ گیا،
عورتوں کے ساتھ مشابہت اختیار کرنے والا. لیکن یہ دیوس سمجھ میں نہیں آیا. دیوس کون ہے؟ آپ جو فرما رہے ہیں دیوس جنت میں داخل نہیں ہوگا. حضرات صحابہ کی ایک سنت ہے، جو چیز سمجھ میں نہ آئے تو اس کو ادب کے انداز سے معلوم کریں. امام صاحب کتاب پڑھتے ہیں، کتاب میں بھی کچھ بات ایسی آ جاتی ہے کہ جو ہماری سمجھ میں نہیں آئی، تو اس کو امام صاحب کا قصور نہ سمجھے، اپنا قصور سمجھے کہ میری سمجھ میں نہیں آ سکی، اور پھر ادب سے معلوم کر لے. جو بات ادھوری سمجھ میں آئی اس کو بھی مکمل کر لے. بہت سی باتیں ایسی پھیل جاتی ہے کہ بیان میں کوئی بات سنی، صحیح سمجھی نہیں، آگے پھیلانی شروع کر دی، اور بیان نام لے دیا فلاں مفتی صاحب بیان کر رہے تھے، فلاں مفتی صاحب. حالانکہ ایسا بالکل نہیں بیان کر سکتے ہو، کوئی بھی نہیں کر سکتا. وہ ہمارے سمجھنے کو پہلے اچھی طرح سمجھیں. جو بات ہمیں اچھی طرح سمجھ میں آ گئی، جس چیز کا مطلب صحیح سمجھ میں آ گیا، وہی آگے بیان کریں. جو ادھوری بات سمجھ میں آئی اس کو بالکل بیان نہ کریں. تو صحابہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول یہ دیوس کیا ہے؟ دیوس کسے کہتے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بل لا یبالی من یدخل علی اہلہ. دیوس وہ شخص ہے کہ جسے کوئی پرواہ نہیں کہ اس کی گھر کی عورتوں کے پاس کون آ رہا ہے، کون جا رہا ہے. گھر کی عورتیں کس سے پردہ کر رہی ہے، کس سے پردہ نہیں کر رہی، کوئی پرواہ نہیں، اسے دیوس کہتے ہیں. بیٹی کے بارے میں کوئی پرواہ نہیں کہ میری بیٹی فون پر کس سے بات کر رہی ہے، میری بیٹی کے پاس کون آیا کہ کون اس کا فرینڈ مل کے گیا کہ کوئی پرواہ نہیں. بہن کے پاس کون آیا ہے، کوئی پرواہ نہیں. بیوی کس سے بات کر رہی ہے، کس سے پردہ کر رہی ہے، کس سے نہیں پردہ کر رہی ہے، کوئی پرواہ نہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا ایسا شخص دیوس ہے اور یہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. آج یہ جو ہر دن واقعات اخباروں کی سرخیاں بنے ہوئے ہیں، موبائلوں پر، واٹس ایپ پر، یوٹیوب پر آ رہے ہیں، فلاں لڑکی فلاں کے ساتھ بھاگ گئی. وہ بے شمار واقعات، بے شمار ایسے واقعات کچھ چھپے رہ جاتے ہیں، نہیں اخباروں میں آتے، لیکن ہر دن کوئی نہ کوئی واقعہ ایسا پیش آ رہا ہے. ہر دن کوئی نہ کوئی واقعہ. ایک واقعہ اور ہوا ایسا ہی. یہ سب کی بنیاد بے پردگی ہے. شریعت نے پردہ فرض کیا. دیور سے بھی پردہ ہے، جیٹھ سے بھی پردہ ہے، بہنوئی سے بھی پردہ ہے، نندوئی سے بھی پردہ ہے، ان سب سے پردہ. نندوئی کا واقعہ ہوا ابھی. ایک عورت، 5 بچے، اور اس مرد کے بھی کئی 3-4 بچے، اور وہ بھاوج نندوئی کے ساتھ لگ گئی اور چلی گئی اور نکاح بھی کر لیا، اور اس نے طلاق بھی نہیں دی. نکاح دوسرے. والمحصنات من النساء پہ یہ سب واقعات، یہ اس طرح کے واقعات دارالفتاء میں آتے ہیں. مسئلے چھپے ہوئے، وہاں سب یہ واقعات سامنے آتے ہیں. ہر دن ایسے واقعات. نندوئی کے ساتھ چلی گئی، نکاح بھی کر لیا، گھر برباد ہو گئے، 2 گھر برباد ہو گئے. ایسے ہی اکیلی لڑکی ایک صاحب کے، اور اکیلی لڑکی، شادی کی تاریخ بھی مقرر کر دی. سامنے غیر مسلم کا گھر تھا، اس کے گھر آنا جانا خوب. یہ سب بھی تو حدیث کے خلاف. غیر مسلموں سے اس قدر تعلقات بڑھانا، ان کے گھروں کو آنا جانا، یہ سب شریعت کے حدیث کے خلاف ہے. اللہ کے نبی نے تو یہ فرمایا غیر مسلموں سے اتنے دور رہو، وہ تمہاری آگ نہ دیکھے، تم ان کی آگ نہ دیکھو. آج کل غیر مسلموں میں رہنا، ان کی کالونیوں میں رہنا، یہ سب ناپسندیدہ چیز ہے شریعت. ٹھیک ہے ضرورت کے بقدر ملنا جلنا، لیکن دل میں محبت، دل میں ان کے کو جگہ نہ دو. بالکل بھی اپنے گھر میں ان کو جگہ نہ دو. نتیجہ یہ ہوا، بات پر بات آتی جا رہی ہے کہ وہ لڑکی شادی کی تاریخ مقرر اس غیر مسلم لڑکے کے ساتھ بھاگ گئی، فرار ہو گئی. یہ مالیر کوٹلے کا تو ابھی واقعہ ہوا. عالم کی لڑکی، مولوی کی لڑکی، گھر کے سامنے میڈیکل، وہ مولوی کی لڑکی، دیکھی کیا عزت خاک میں مل گئی. لیکن وہ چونکہ پنجاب کا ماحول ہے، چاہے مالیر کوٹلہ ہو، کوئی پردے کا ماحول نہیں ہے وہاں. مالیر کوٹلے میں کسی حد تک تھوڑا بہت، لیکن برقع پردہ کچھ نہیں. تو مولانا کی لڑکی کس قدر عزت خاک میں مل گئی. بیچارے زندہ ہی آدمی قبر میں چلا جاتا ہے. وہ سامنے میڈیکل تھا اس کا غیر مسلم کا، اس کے ساتھ چلی گئی اور غیر مسلم ہی بن گئی. اللہ حفاظت ہے. تو یہ سب کہنے کا منشا یہ ہے کہ شرعی پردہ اپنے گھروں کے اندر زندہ کر لیا جائے. بس ان سب سے اگر بچنا چاہتے ہو، عزت آبرو کو محفوظ رکھنا چاہتے ہو معاشرے میں،
تو بس اپنے گھر کے اندر ایک کام کر لو کہ شرعی پردہ زندہ کر لو۔ شریعت میں جس سے پردہ ہے، ماموں کے لڑکوں سے بھی پردہ ہے، خالہ کے لڑکوں سے بھی پردہ ہے، پھوپھی کے کتنے واقعات، ماموں کے لڑکے کے ساتھ بھاگ گئی، خالہ کے لڑکے کے ساتھ بھاگ گئی، پھوپھی کے لڑکے کے ساتھ بھاگ گئی۔ تو ان سب سے شریعت میں جو ذات بھائی ہیں، ذات بہنوں کے لیے خالہ ذات بھائی، ماموں ذات بھائی، پھوپھی ذات بھائی، چچا ذات بھائی، چچا ذات بھائی سے بھی پردہ، تایا ذات بھائی سے بھی پردہ۔ تو آج اگر ہمارے گھروں کے اندر یہ شرعی پردہ قائم ہو جائے تو انشاءاللہ پھر اس طرح کی بے عزتی کے واقعات ہمیں دیکھنے کو نہیں ملیں گے۔ تو والمحصنات من النساء، اور پھر یہ بے پردگی کی تو بڑی لعنت حدیث شریف میں ہے کہ جس گھر میں عورت بے پردہ رہتی ہے، سر کھلا ہوا ہے اس کا، جلالین شریف کے حاشیے میں روایت نقل کی ہے، اس گھر میں فرشتے داخل نہیں ہوتے رحمت کے۔ اب ہماری کتنی خواتین ہیں کھانا بنا رہی ہے اور یہ دوپٹہ اس کا گلے میں پڑا ہوا ہے، اولت تو ہے ہی نہیں، اگر ہے تو گلے میں ہے، وہ بال بھی گر جاتے ہیں کھانے میں، بال بھی کھانے میں گر جاتے ہیں، اور یہ ایک بڑا نقصان یہ کہ فرشتے ہی داخل نہیں ہو رہے، فرشتے ہی وہاں داخل نہیں ہو رہے، تو ایک بڑا نقصان ہے۔ تو پردے کا ماحول ہونا چاہیے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج ہوئی، خواتین کو یہ باتیں سنائیں، سن بھی رہی ہوگی شاید، آج بھی موجود ہیں، آج نکال تو ان کو سنائیں، ضروری ہے بہت پردے کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج ہوئی تو آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جو جنت کے اندر بڑے عیش و آرام سے ہیں، کچھ لوگ ہیں جو جہنم میں بہت تڑپ رہے ہیں، اور کچھ آپ کو ایک نمونہ دو جماعتوں کا ایک ایسا نمونہ دکھایا گیا آپ کو کہ وہ بڑے سخت عذاب میں ہیں، پریشانی میں ہیں، اور جنت سے بہت دور۔ ان کے بارے میں یہ بتلایا گیا کہ جنت تو جنت، یہ جنت کی بو بھی نہیں پائیں گے، سینکڑوں میل کی مسافت پر یہ جنت سے دور رہیں، چاہے وہ کچھ بھی کتنے بھی اچھے اعمال کرنے والے۔ صنفان لمارہما، کہ مجھے بتلایا تو گیا ان کے عذاب کے بارے میں، لیکن میں نے ان کو وہاں موجود نہیں دیکھا، اس زمانے میں گویا تھے نہیں اس طرح کے، وہ بعد میں ہوں گے۔ کون ہیں وہ لوگ؟ فرمایا قوم معہم سبات کاذناب البقر یضربون الناس۔ ایک تو وہ لوگ کہ جن کے ہاتھوں کے اندر ڈنڈے ہوں گے، کیسے ڈنڈے؟ کہ جیسے گائے بیل کی دم ہوتی ہے، اتنے بڑے بڑے ڈنڈے، اور اس سے وہ لوگوں کو ماریں گے۔ تو اس کی تشریح میں جو علماء نے لکھا ہے کہ اب سے کچھ وقت پہلے نوابوں کا زمانہ تھا، تو نوابوں کا حال یہ تھا کہ ان کے گھر کے سامنے سے، ان کے بنگلے کے سامنے سے اگر کوئی آدمی گھوڑے پر سوار ہو کر گزر جاتا جو نواب نہ ہوتا تو اس کی وہ پٹائی کرا کرتے تھے اس طرح کے ڈنڈے سے۔ سنا بھی ہوگا آپ نے بھی، ہم نے بھی کچھ سنا اس طرح کے لوگوں سے، علماء نے کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ دور گزر گیا ہے، لیکن ابھی بھی موجود ہے، ابھی یہ موجود ہے۔ پولیس والوں پر یہ ثابت ہوتا ہے کہ پولیس والے یضربون الناس، کس کو ماریں گے؟ مالداروں کو نہیں ماریں گے، وہ رکشے والے کو، ریڑھی والے کو اس طرح ڈنڈے ماریں گے۔ تو ایسے لوگ، اور دوسرے فرمایا وَنِسَاءٌ کاسیات عاریات ممیلات مائلات رؤوسہن کأسنمۃ البخت، کہ وہ عورتیں کہ جو ظاہر میں کپڑے پہنے ہوئے ہوں گی لیکن حقیقت میں وہ ننگی ہو، شریعت کے اعتبار سے وہ ننگی ہو، جو خود بھی دوسروں کو اپنے طرف مائل کریں گی، دوسرے بھی ان کی طرف مائل ہوں گے اور وہ بھی دوسروں کی طرف مائل ہوں گی، اور جب وہ سڑکوں پر نکلے گی تو ان کے سر اس طرح ہوں گے جیسے اونٹ کی کوہان، وہ بالوں کا جوڑا بنا کر اس طرح ہو کر کے نکلے گی۔ ننگی ہونے کا کیا مطلب ہے؟ کپڑے پہنے ہوئے، پھر ننگی کیوں کہا حدیث شریف میں؟ علماء نے اس کے 3 مطلب بیان کیے ہیں۔ ایک مطلب تو یہ کہ وہ کپڑے تو پہنے ہوئے ہوں گی لیکن کپڑے ان کے ناقص ہوں گے، ادھورے ہوں گے، شارٹ ہوں گے ان کے کپڑے۔ کیسے؟ کہ یہ بات یہاں تک کی ہوگی اور ٹخنوں سے اوپر پنڈلی تک کا ان کا پاجامہ ہوگا، پینٹ شرٹ جو بھی پہنے گی اس طرح کا، پیٹ بھی کھلا ہوا ہوگا جیسے ساڑی میں کھل جاتا ہے، بلاؤز وغیرہ جو بناتی ہیں عورتیں ساڑی کا، اس میں کھلا ہوا ہوتا ہے۔ تو یہ ظاہر میں کپڑے پہنے ہوئے ہیں لیکن شریعت کے نظر میں اس کو عاریہ، ننگی عورت کہا گیا ہے۔ ایسی عورت کہ جو یہاں تک کیا لباس پہنے ہوئے یا پنڈلی تک کا لباس پہنے ہوئے ہے، بازو تک کا لباس پہنے ہوئے ہے، تو ایسے عورت کو شریعت کی نظر میں ناقص اور ادھورا کپڑے پہننے والی کو ننگی کہا گیا ہے۔
اور اس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جنت میں داخل ہونا تو دور کی بات، جنت کی بو بھی نہیں پائے گی، جنت میں داخل ہونا تو دور کی بات ہے، جنت کی بو بھی نہیں پائے گی۔ اور دوسری تشریح اور تفسیر یہ کی ہے اس حدیث شریف کی کہ وہ عورتیں کہ جو کپڑے پہنتی ہے فل پورے کپڑے پہنتی ہے، فل باڈی کے کپڑے پہنتی ہے، لیکن وہ کپڑے انتہائی باریک ہوتے ہیں جس سے ان کا بدن نظر آتا ہے، تو ایسی عورتیں بھی ظاہر میں کپڑے پہنے ہوئے لیکن شریعت نے ان کو عاریات، ننگی عورتیں کہا ہے۔ اللہ کے نبی نے ان کو ننگی عورتیں بتلایا، باریک کپڑا ایسا جس سے بدن نظر آ رہا۔ اور تیسری تفسیر علماء نے یہ کی ہے کہ اس سے مراد ہے وہ کپڑا جو تنگ ہو، تنگ کپڑا پہننا۔ بعض خواتین کپڑا موٹا بھی پہنتی ہے، فل بھی پہنتی ہے، لیکن وہ اس کو بدن پر ایسا تنگ کرتی ہے کہ جس سے بدن کی ساخت، بناوٹ پوری نظر آتی ہے۔ تو یہ بھی ظاہر میں تو کپڑا پہن رکھا ہے، اس نے فل کپڑا پہن رکھا ہے، فل بازو ہے، ٹخنوں سے نیچے تک ہے اور موٹا کپڑا بھی ہے، لیکن تنگ اتنا سل رکھا ہے کہ اس سے بدن کی بناوٹ، ساخت نظر آتی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ بھی ظاہر میں کپڑا پہنے ہوئے لیکن حقیقت میں یہ ننگی عورت ہے، اور ایسی عورت کو بھی جنت کی بو نصیب نہیں ہوگی، جنت میں داخلہ تو دور کی بات ہے۔ تو خیر میں عرض کر رہا تھا والمحصنات من النساء کہ جو شوہر والی عورتیں ہیں ان سے نکاح حرام ہے۔ کب تک نکاح حرام ہے؟ جب تک کہ موجودہ شوہر اس کو طلاق نہ دے دے اور اس کی وہ عدت نہ کر لے۔ جب طلاق دے دے گا یا انتقال ہو جائے گا اور وہ عدت کر چکے گی، عدت پوری ہو جائے گی، پھر اس سے جو چاہے نکاح کر سکتا ہے، جس سے اس کا نکاح حلال ہو سکتا ہے۔ تو ایسے واقعات رونما ہو رہے ہیں، یہ جہالت بہت سے کو تو پتہ بھی نہیں ہے، بہت سے تو یہ کہہ دیتے ہیں کہ جی چند عورتوں سے نکاح حلال ہے، کوئی بھی ہو، یعنی اپنی سالی سے نکاح اور شوہر والی عورتوں سے نکاح، ایسے بے شمار واقعات ہیں۔ تو میں نے 2-4 واقعہ آپ کو سنائے، بس آج یہ اتنا ہی، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم اجعل صلواتک ورحمتک وبرکاتک علی سید المرسلین امام المتقین وخاتم النبیین محمد عبدک ورسولک امام الخیر وقائد الخیر ورسول الرحمہ، اللہم بعثه مقاما محمودا یغبط به الاولون والآخرون، اللہم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ یا اللہ ہم گناہ گار ہیں، خطا وار ہیں، اپنے تمام گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، مولا کریم اپنی دریائے رحمت سے ہمیں معاف فرما دے۔ یا اللہ پوری امت کو معاف فرما دے، یا اللہ پوری امت کو معاف فرما دے، یا اللہ پوری امت کو صحیح سمجھ، ہدایت نصیب فرما، شریعت کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، شرعی پردے کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ فحاشی سے، خرافات سے اللہ حفاظت فرما، یا اللہ بے شرمی سے، بے حیائی سے حفاظت فرما، یا اللہ حاضرین کے جائز مقاصد کو اپنے رحمت سے پورا فرما دیجیے، جو پریشانی ہے اللہ ان کو دور فرما، اسلام مسلمانوں کی اللہ پوری پوری حفاظت فرما، جان کی، مال کی، عزت آبرو کی حفاظت فرما، مساجد، مدارس، مکاتب، خانقاہ اور مراکز کی پوری پوری حفاظت فرما۔ یا اللہ مدارس میں تعلیم کا سال کا آغاز ہو رہا ہے، شروع ہو رہی ہے تعلیم، یا اللہ آپ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ آپ نے یہ موقع دوبارہ ہمیں عنایت فرمایا، مولا کریم ہمیں اس کی قدردانی کی توفیق عطا فرما اور خیر و عافیت کے ساتھ پایہ تکمیل تک پہنچا۔ یا اللہ تمام بچے جو دور دراز سے پڑھنے کے لیے آئے ہیں مدارس میں، سب کو یا اللہ خیر و عافیت کے ساتھ علم نافع عطا فرما، تمام شرور و فتن سے، ہر طرح کی بلائے سے اللہ سب کی حفاظت فرما۔ یا اللہ مدارس کی ضروریات کو یا اللہ غیب سے پورا فرما، یا اللہ ہر طرح کی مدد فرما، یا اللہ بغیر مانگے عنایت فرما، مولا ہماری دعا کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی